زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزائیں ہیں اور دنیا میں اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بھوک ایک فطرتی ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے تمام راستے واضح کیے ہیں۔ اسی طرح ایک بھوک نفس کی بھی ہے جو ایک نہایت منہ زور جذبہ ہے جس کے تحت انسان اندھا اور بہرا ہو کر صرف ایک ہی آواز سنتا ہے اور وہ آواز خواہش نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان کو حلال راستہ دکھایا، لیکن انسان کی فطرت باغی اور بے لگام ہے جو ممنوع راستے کی طرف تیزی سے لپکتی ہے، اور ایسے میں حلال کی بجائے حرام کو چنتی ہے، جس کا نام زنا رکھا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے زنا کا شمار ہوتا ہے، جو کہ ایک اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی برائی ہے۔ اسلام میں اس کو بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، جس کی سخت سزا مقرر ہے۔ یہ ایسا پست کام ہے جو نسلوں کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بگاڑ اور فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ زنا کی ایک نہیں کئی قسمیں ہیں جن سب پر اللہ کی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ ایک قابل نفرت عمل ہے جو ناسور کی طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور معاشرے کو تباہ کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی معاشروں میں رائج ایسی برائی ہے جو خاص طور پر اسلام میں بہت ہی بری سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزائیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر آپ ان سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے نکات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی زنا کے خطرات سے آگاہ ہو سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، زنا کرنے والے زنا کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتے، اور چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا۔ اسی طرح شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا، اور لوگوں کا مال لوٹنے والا جس وقت مال لوٹتا ہے وہ مومن ہونے کی حالت میں نہیں لوٹتا۔ اور تم میں سے کوئی شخص جب خیانت کرتا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں خیانت نہیں کرتا، پس تم ان چیزوں سے بچ کے رہا کرو۔ حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح سے لی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ زنا، چوری، لوٹ مار، شراب نوشی، خیانت، یہ سب کام جب کوئی مومن کرتا ہے تو وہ اس وقت کامل مومن نہیں رہتا۔ یہ تمام برائیاں گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ گناہ نفس کی بیماری ہے جو بظاہر تو لذت انگیز ہو سکتی ہے، لیکن باطن اس کے شدید نقصانات برداشت کرتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے زنا کی تعریف کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ زنا ایک عربی اصطلاح ہے جسے اسلامی قوانین میں مراد ایسے جماع کی لی جاتی ہے جو شادی سے پہلے یا بعد میں کسی غیر محرم سے کیا جائے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ زناکاری اور اس کے ارد گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن کریم روک رہا ہے۔ زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتایا ہے۔ وہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت آپ سے چاہی، اس پر لوگ جھک پڑے کہ تو چپ رہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اس کو اپنے قریب بلا کر فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے اس پر بالکل بھی پسندیدگی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح کی تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تو پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا، کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے
اس نے اسی طرح سختی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فرمایا الہی اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے۔ مصنف ابن ابی دنیا میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں ہے کہ آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد گناہوں کی سنگین ترین فہرست میں زنا سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ناظرین، سورہ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ زنا کرنے والے مرد ہیں، سو دونوں میں سے ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نازل ہوا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ شروع میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو تکلیف پہنچانا تھا، جس میں لعنت، ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ تا زندگی ان کو گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ ایسی سزا کا حکم عارضی اور تحکم ثانی تھا۔ یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر 6 ہجری میں واقعہ افک پیش آیا، جس کے نتیجے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے صرف کنوار زانی کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کی دلیل اس سے اگلی آیت ہے جو یوں ہے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، اور مومنوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت میں جن زانیوں کی سزا مقرر کی گئی ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں غیر شادی شدہ ہوں۔ ناظرین، شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا قرآن کریم کی آیات سے ثابت نہیں۔ یہ سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت اس جرم عظیم کا ارتکاب کریں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، اور سنگسار کرنے کا مطلب ہے کہ دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ ناظرین، آپ کی معلومات میں یہ اضافہ بھی کرتے چلیں کہ آج تک اسلامی تاریخ میں یہ سزا صرف 4 مرتبہ دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ اور دین پر سختی سے عمل کرنے والے صحابی رسول تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز میں پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی سے کہا کہ جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہگار ثابت ہوا تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا اور عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ عورت میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت، میں اس لڑکے کے ساتھ تیرا اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کیا مطلب؟
تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا، اے علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا تھا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا، یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قضیے کا علم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا، آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے زنا اتنا قبیح عمل ہے جس کی سزا دینے کے لیے صحابہ بہت جلدی کیا کرتے تھے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اسلامی حدود کا نفاذ سختی سے کیا جائے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے، اور دین کے معاملے میں نرمی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ اور نیز نفاذ کی سزا کے وقت مومنین کی ایک تعداد کو حاضر ہونا چاہیے تاکہ سزا کا اثر مجمع پر عام ہو، روحانی لحاظ سے بھی اسے اذیت پہنچے اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت انگیزی کا سامان مہیا ہو۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کے جواب کی طرف کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات، اطوار زمین و آسمان کا فرق لیے ہوئے تھے۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطراً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی فطرت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا تھا۔ قابیل شکل و صورت کے اعتبار سے حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے تھے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ تورات میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے یعنی جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یوں اماں حوا کو تقریباً 20 بار حمل ٹھہرا، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ زیادہ تر ایک لڑکی اور ایک لڑکا جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے، اس سے دنیا میں انسانوں کی نسل بڑھانا مقصود تھا۔ اصولاً تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کرنا جائز ہے۔ اس حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا،
تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول کرنے سے انکار فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے بھی واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی، تم دونوں بھائی بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہونا ثابت ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا کر کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اور نبی آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اے محمد، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات واضح کر کے سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی نیاز قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا اللہ پرہیزگاروں کی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے ہاتھ قتل کی طرف ہرگز نہیں بڑھوں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے اور پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کر لیں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت اور فربہ بکری راہ خداوندی میں قربان کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر ہی دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا اور شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں۔
کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڑ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر ماری اور اسے ہلاک کر دیا، اور یہ وقت تھا جب حابیل سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل حابیل کا گلا گھونٹ کر اسے مارنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کر دیا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا، بھائی میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس نش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی بکر مفسر قرآن ہیں اور سدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا، اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ حابیل کے دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ اپنی اقلیمہ یعنی اپنی سگی بہن کو لے کر یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اقلیمہ سے زنا کے رشتے پر استوار تعلق قائم کر لیا، اور یوں وہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بنا۔ والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور پھر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش و بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا ہے کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین پر فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ، کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہیں۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کو اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کا کوئی مقصد تعلق ہو وہی ٹکڑا وہاں پہ بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا نفس پرستی اور شہوت پرستی کے سیلاب سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہر طرف بے حیائی، عریانیت معاشرتی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ دور حاضر میں نوجوان بچے جس تیزی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بڑے فساد کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ہر حال میں ملے گی، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی زنا کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ الحمدللہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے کہ اس نے زنا کی حرمت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں زنا کی طرف ابھارنے والی ہیں ان کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت کی روح سے نامحرم کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا یا اس کی گفتگو کو سننا جس سے اس کی طرف دل مائل ہو، اس سے ملاقات کرنا یا اسے چھونا یا بوس و کنار کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب زنا کے اسباب ہیں، لہٰذا ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان سب کو بھی زنا ہی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں زنا کے 6 بڑے نقصانات ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، وہ مسلسل غربت کا شکار رہتا ہے، اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں پیش آنے والے 3 نقصانات یہ ہیں، اسے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے حساب و کتاب میں سختی کی جاتی ہے، اور دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے اس کے انتظار میں رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زنا فقر کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے، لہٰذا ہمارے جو مسلمان بھائی اس گناہ میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس گناہ سے توبہ کریں۔ زنا سے وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے، جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی ہے، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا گیا ہے، اور جب تم دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگے ہیں تو جان لو کہ زناکاری عام ہو گئی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے اور پاک باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ آمین ثم آمین۔ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدق کے دل سے ندامت ہو، فوراً گناہ والے اعمال ترک کر دیے جائیں، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ لہٰذا اگر کسی سے زنا جیسا قبیح عمل مرتکب ہو جائے تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اس سے بھی معافی مانگ لے، آئندہ اس عمل کی طرف بالکل بھی نہ جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کومنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔